بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا چھٹا سبق ہے، اور آج اس چھٹے سبق کا عنوان ہے نفاس اور نفاس کے مسائل۔ دیکھیں، سب سے پہلے نفاس کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ نفاس کے خون کی شرح مدت کیا ہے؟ دیکھیں، نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم کی کوئی مدت، کوئی حد نہیں ہے۔ اگر 40 دن پورے ہونے کے بعد خون آئے تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، بلکہ بیماری کی وجہ سے استحاضے کا خون ہوگا۔ بیماری کے خون کو استحاضے کا خون کہتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی اس کی تفصیل آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی۔ اور اگر 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہے، غسل کر کے نماز وغیرہ شروع کر دے۔ 40 دن تک کا انتظار نہ کرے، وگرنہ خون بند ہونے کے بعد جتنے دن گزر گئے ان دنوں کی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جس کو بچہ پیدا ہوا وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، غسل نہیں کرے گی، 40 دن تک کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب بھی نفاس کا خون بند ہو جائے، اب وہ ولادت کے 2 دن بعد ہو جائے یا ولادت کے 5 دن بعد ہو جائے، 1 ہفتہ تک خون آئے تو وہ 1 ہفتہ نفاس شمار ہوگا۔ اس کے بعد غسل کر کے باقی ایام میں نماز پڑھنا شروع کر دے۔ دیکھیں، نفاس کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنے کا شرعی حکم۔ نفاس کا خون بند ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ دیکھیں، جب بچے کی ولادت کے بعد عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے تو اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ نفاس کی جیسے میں نے مدت ابھی بیان کی کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن اور 40 راتیں ہیں، اور کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد بالکل خون نہیں آیا تو وہ غسل کر کے اپنی نماز کو شروع کر دے گی۔ 40 دن نمازیں ترک کرنا یہ حکم نہیں ہے۔ اور عورت حیض اور نفاس کے درمیان کم سے کم 15 دن پاک رہتی ہے۔ مثلا اگر کسی کو نفاس کا خون بند ہوا اور پھر اس کے بعد کم سے کم پاکی کی جو مدت ہوگی وہ 15 دن ہوگی۔ نایا حیض 15 دن سے پہلے نہیں آئے گا۔ اگر 15 دن سے پہلے خون آ گیا تو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا، حیض کا خون شمار نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جس عورت کی عادت مقرر ہو، اس کو عادت سے زیادہ خون آئے لیکن 40 دن سے زیادہ نہ ہو تو یہ سارا کا سارا نفاس کا خون سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 20 دن نفاس کی عادت ہے، یعنی پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس میں 20 دن نفاس کا خون آیا، دوسرے بچے کے وقت بھی 20 دن نفاس کا خون آیا، اب تیسرے بچے کے وقت خون 39 دن یا پورے 40 دن آئے تو یہ سارے کے سارے دن نفاس کے شمار ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ اس عورت کی عادت بدل گئی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو 40 دن سے کم نفاس کا خون آ کر بند ہو جائے اور پھر 40 دن کے اندر ہی دوبارہ خون آئے تو وہ خون 40 دن کی حد سے آگے نہ بڑھا ہو تو یہ سارا کا سارا زمانہ جس میں پہلی دفعہ بھی خون آیا اور پھر کچھ دنوں بعد بھی خون آیا تو یہ سارا کا سارا زمانہ نفاس کا شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک عورت کو خون پہلے 10 دن آیا، بچے کی پیدائش کے بعد 10 دن خون آیا
اور پھر 1 ہفتہ خون بند رہا یا 10 دن خون بند رہا، پھر اس کے بعد آگے 10 دن 20 دن خون آیا، تو یہ سارے کے سارے دن 40 کے 40 دن یہ نفاس شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے اور دونوں کی ولادت میں اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، تو اس میں پہلے نفاس جو ہے وہ پہلے بچے کی ولادت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آیا اس وقت سے نفاس کا خون شمار کیا جائے گا۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت نفاس کا خون شمار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں، نفاس کی مدت میں خون جاری ہونا اور اسی کی مدت میں خون کا بند ہونا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں، اس میں مثلاً پہلے ہفتے میں خون پورا آیا، پھر 1 ہفتہ خون بند رہا اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ خون آیا، تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ساری کی ساری مدت نفاس کی ہی شمار ہوگی، پورے کے پورے دن نفاس کے ہی شمار ہوں گے۔ ہاں، جب 40 دن سے زائد چلا گیا خون تو 40 دن سے جو اوپر کے ایام ہوں گے وہ استحاضہ یعنی بیماری کے ایام شمار ہوں گے، وہ نفاس کے شمار نہیں ہوں گے۔ اور بیماری کے خون، استحاضہ کے خون کے دوران کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں عورت غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ وغیرہ نہیں ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت کا قرآن مجید کا پڑھنا بعین ہی ویسے ہی حکم ہے جیسے حیض کی حالت میں عورت کا قرآن مجید کا پڑھنا۔ قرآن مجید کا پڑھنا عورت کے لیے نفاس کی حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے وہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے اگر کر کے پڑھے تو اس کی گنجائش ہے۔ ہاں، البتہ عورت قرآن مجید سننا چاہے اس حالت میں کسی عورت سے یا کسی ریکارڈنگ پر یا موبائل کے ذریعے سے، تو قرآن مجید سن سکتی ہے لیکن قرآن مجید پڑھ نہیں سکتی۔ نفاس کی حالت میں عورت سے جماع کرنے کا شرعی حکم، ہم بستری کرنے کا شرعی حکم۔ دیکھیں، نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کر لی تو اب اس میں اپنی طاقت کے مطابق اس کو صدقہ کرنا چاہیے، البتہ ایسی صورت میں اس کے نکاح پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور نفاس کی حالت میں روزوں کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نماز اور روزوں کا حکم۔ دیکھیں، نفاس کی حالت میں روزے بھی نہیں رکھے جائیں گے، لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے میں نے پیچھے حیض کے اندر بتایا کہ حیض کے اندر بھی روزے رکھنا جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں، لیکن بعد میں روزوں کی قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے نفاس کے اندر بھی روزے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کے جتنے روزے نفاس کی حالت میں رہ گئے ہیں اتنے روزے رکھنے کی بعد میں ان پر قضا آئے گی۔ ایک مسئلہ اکثر خواتین پوچھتی ہیں کہ نفاس کی حالت میں یا حیض کی حالت میں کھانا پکایا جا سکتا ہے یا نہیں پکایا جا سکتا، اور کھانا پکایا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے یا نہیں پلایا جا سکتا۔ دیکھیں، نفاس کی حالت میں یا حیض کی حالت میں شرعاً کھانا پکانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نفاس کی حالت اور حیض کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نفاس والی عورت سے ہم بستری کب جائز ہے؟ دیکھیں، جس عورت کا بچہ پیدا ہوا اس کی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے،
اگر کسی عورت کو اس مدت کے برابر خون آتا رہا تو اس کا شوہر 40 دن تک اس کے قریب ہم بستری نہیں کر سکتا، اور اگر 40 دن کے بعد اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے اور وہ عورت غسل کر لے تو اب اس سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔